حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی تھے کہ وقت کے عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں۔ دبلی گائیں موٹی گایوں کو نگل گئی اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیوں نے ہری بالیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا اور فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا۔ درباری اس خواب کو سن کر تعجب میں پڑ گئے۔ اس بیچ ساقی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کچھ مہلت دیجیے تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے۔ حضرت یوسف نے اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور صحیح تدبیر بھی بتلا دی کہ جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بالی میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 ورष سختی کے، کھا جائیں گے جو رکھا تم نے اس کے واسطے، مگر تھوڑا تو روک رکھو گے بیج کے واسطے، پھر آئے گا 1 ورष، اس کے پیچھے اس میں ورشا ہوگی لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جا کر سنایا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر کا معاملہ دیکھ کر کہا کہ ایسے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا دودھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ جانچ کریں کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھی اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں کو خوب جانتا ہے۔ غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی صحیح حقیقت کیا ہے، جبکہ اس نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو۔ وہ ایک زبان ہو کر بولی، ماشاء اللہ ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی تھی اور اب وہ عشق و محبت کی مٹی میں خام نہ تھی، کندن تھی اور ذلت و رسوائی کے ڈر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقتی حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے، بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ اس طرح اب وہ وقت آ گیا کہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی صاف ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، یعنی شاہی دربار میں مجرموں نے جرم کا اعتراف کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ عزیز مصر پر جب حقیقت واضح ہو گئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و ذلالت کا سکہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ عزیز مصر کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو عزیز مصر نے کہا، بے شک آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑے اقتدار کا اور امانت دار ہے۔ اور اس نے معلوم کیا کہ میرے خواب میں اکال کا ذکر ہے، اس کے بعد میں مجھ کو کیا کیا اپائے کرنے چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اپنے راج کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کر دیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو
اپنے پورے راج کا مکمل ذمہ دار بنا دیا اور شاہی خزانے کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر راج کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تعبیریں شروع کر دی جو 14 سال کے اندر فائدہ مند ہو سکے، عوام اکال کے دنوں میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے بچی رہ سکے۔ غرض جب اکال کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سنت اکال پڑا اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ حفاظت میں رکھا ہوا ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ مصر کے عزیز سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا اور یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے۔ وہ جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ تورات کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا اور اس طرح ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر آمنے سامنے بات کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، سگے بھائی بن یامین اور گھر کے حالات کو خوب قریت کر پوچھا، اور جب یوسف نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا، اب آنا تو اپنے سوتیلے بھائی بن یامین کو بھی ساتھ لانا۔ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں غلہ پوری تول دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے بہتر مہمان نواز ہوں، لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو، نہ تمہارے لیے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی، نہ تم میرے پاس جگہ پاؤ گی۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہونے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاووں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی ہے، تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھیں تو عجب نہیں کہ پھر دوبارہ آئیں۔ جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچا تو انہوں نے اپنے تمام حالات یعقوب علیہ السلام کو سنائے اور ان سے کہا کہ مصر کے ولی ذمہ دار مالک نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور غلے کی خرید کا دھیان کرنا جب تک کہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ، اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ ان کو ہمارے ساتھ کر دیں، ہم اس کے ہر طرح سے نگہبان اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں تم پر بنیامین کے بارے میں ایسا ہی اعتماد کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ سو اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس بات چیت سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ بھی کہنے لگے، اس سے زیادہ اور کیا ہم کو چاہیے، اجازت دیں کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو۔ عہد و پیمان کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ دوبارہ مصر کو روانہ ہوا اور اس بار بنیامین بھی ساتھ تھا۔ اسی بیچ یہ صورت پیش آئی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے روانہ ہوئے تو راستے میں بنیامین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تبھی اس کو باپ کی محبت کا طعنہ دیتے اور کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خاص طور پر اس کو کیوں بلایا ہے۔ اور جب یہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے دھیرے سے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس جو بدسلوکی یہ تیرے ساتھ کرتے آئے ہیں اس پر غمگین نہ ہو۔ کنعانی قافلہ کچھ دنوں کے قیام کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا یہ
لے جا سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے پیارے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، لیکن مصر کی حکومت کے قانون کے مطابق کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ سے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت حقیقت کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے بغیر صحیح پیمانے کو بنیامین کی خرجی میں رکھ دیا تاکہ بھائی کے پاس ایک نشانی رہے۔ کنعان کے اس قافلے نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ نہ ملا۔ سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے ہی چوری کی ہے۔ فوراً دوڑے اور چلائے، پھر پکارنے والوں نے، اے قافلے والو، تم تو البتہ چور ہو۔ وہ کہنے لگے، ان کی اور منہ کر کے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ وہ کارندے بولے، ہم نہیں پاتے بادشاہ یوسف کا پیمانہ، جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک اونٹ کا بوجھ کلہ، اور میں ہوں اس کا ضامن۔ وہ بولے، خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے مصر کے ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ وہ کارندے بولے، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے نکلے؟ کہنے لگے، اس کی سزا یہ ہے کہ جن کے پاس سامانوں میں ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے۔ ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اس مرحلے کے بعد یہ معاملہ عزیز مصر کے سامنے پیش ہوا اور ان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے قضائے میں وہ پیالہ موجود تھا۔ پھر یوسف نے ان کی خرجیاں دیکھنی شروع کی، آخر میں وہ برتن نکالا اپنے بھائی کی خرجی سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، یہ خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسف کے لیے، وہ ہرگز نہ لے سکتا یا اپنے بھائی یامین کو اس بادشاہ مصر کے طریقے کے مطابق، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ اس طرح بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ رنگ دیکھا تو باپ کا عہد و پیمان یاد آ گیا، اور خوشامد بھرے عرض معرون کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائی۔ یہ طریقہ بھی کامیاب نہ ہو سکا تو آپس میں مشورے سے پایا کہ والد بزرگوار کو صحیح صورت بتلا دی جائے، اور کہا کہ وہ اس واقعے کی تصدیق دوسرے قافلے والوں سے بھی نہ کر لیں۔ اس مشورے کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنا گھٹائے بڑھائے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت یعقوب کے یوسف کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا، تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، واقعہ یوں نہیں ہے، بنیامین اور چوری، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن تو نہیں کہ ایک دن ہم لوگوں کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی زیادتی کی وجہ سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھی، اور سینہ غم کی جلن سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ کا توکل کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم، تم ہمیشہ اسی طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دے دو گے؟ حضرت یعقوب نے یہ سن کر فرمایا، میں کچھ تمہارا شکوہ تو نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور غم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میں اللہ کی اور سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔